الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، 25ویں سپارے کی جو آخری صورت ہے یہ سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 45واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 65واں ہے۔ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ کہ آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے۔ تو اسی سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ جاسیہ ماخوذ ہے۔ یہ سورت سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں ان میں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیوں کو دیکھتے رہنے اور اللہ کے بے شمار انعامات سے فائدہ اٹھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل پر سال ہر سال اللہ نے انعامات اور احسانات کیے، لیکن اس بدبخت قوم نے خود اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری۔ فرمایا کہ اب قرآن نازل ہوا ہے جو سراپا ہدایت ہے، رحمت الہی ہے۔ بنی اسرائیل کے سنبھلنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اگر اس رحمت اور ہدایت سے یہ فائدہ اٹھائیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہو کر کے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ آخرت سے غفلت کا سبب ہے، اور انسان دہریت میں مبتلا ہو کر کے سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گے اور پھر کوئی زندگی نہیں۔ فرمایا کہ یہ کائنات اور اس کے یہ آثار اور اس کائنات سے انسان کے تعلق کی نوعیت خود آخرت کے وقوع کو ثابت کرتی ہے اور اس کے اوپر شہادت دیتی ہے، لیکن انسان چونکہ نفس کا بندہ ہو کر سب کچھ بلا بیٹھتا ہے، اس لیے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ قیامت کا جو نقشہ ہوگا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن ہر امت اللہ کے حضور گھٹنے ٹیکے حاضر ہوگی اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی اور ہر عمل کا پورا جو ہے بدلہ وہ انہیں دیا جائے گا۔ جس طرح باقی صورتیں گزر چکی ہیں ان کے شروع کے اندر حروف مقطعات کے ذمہ میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تو اسی طرح اس صورت کی ابتدا کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ قرآن کریم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اب ہمیں چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے
اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس صورت کے اندر ان تکوینی نشانیوں کا ذکر ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ فرمایا کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل توحید اور قدرت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے، الگ الگ طرز اختیار فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے دلائل ہیں، اور رات کے آنے جانے میں اور جو رزق اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں۔ یہاں گویا 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کو دلائل پر یقین ہے، اسی وجہ سے ایمان بھی لے آئیں گے، اور تیسرے نہ ایمان لائے اور نہ ہی دلائل کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن فرمایا ان کے پاس عقل سلیم ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ یقین کر کے ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ تینوں لوگ جو ایمان قبول کریں گے یہ کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لائے ہیں جو آیات ربانی سننے کے باوجود انکار اور تکبر نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ان نعمتوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور جہان والوں کے اوپر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عاجزی اختیار کرتے، اللہ کی اطاعت کا راستہ چنتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی کے اندر اور معصیت کے اور گناہوں کے راستوں کے اوپر جو ہے وہ چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس بات کا ذکر فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی اور کھلم کھلا احکامات دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حسد اور ضد کی وجہ سے آپس کے اختلاف میں پڑ کر کے رہ گئے۔ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، فاتبعها، لہذا اسی کی پیروی کرنا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ شریعت بنیادی طور پر 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد اور مسائل۔ عقائد میں گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ مسائل شریعت ان کے الگ تھے اور اس امت کے الگ ہیں۔ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شریعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہی مسئلہ ہماری شریعت کا بھی ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے جب ان کی شریعت کے مسائل کو منسوخ نہ کیا گیا ہو۔ ان کی شریعت کے وہ مسائل جنہیں منسوخ کر دیا گیا ہو وہ ہماری شریعت کے مسائل نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ نسخ مسائل میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا کہ کل عقیدہ اور ہو اور آج عقیدہ اور ہو۔ اس لیے عقائد میں اختلاف نہیں، صرف مسائل کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اس رکوع میں بتایا کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا اصل مالک ان کا نفس ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ کا تسلیم کرنا ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا اللہ دراصل ان کا نفس ہے، کیونکہ اللہ کا تسلیم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اس کی فرما برداری نہ کی جائے، اس لیے جس کی اطاعت ہوگی وہی اللہ بنے گا، اور جو جس کی اطاعت کرے گا وہ اس کا بندہ کہلائے گا۔ خواہشات نفس کے غلام لوگوں کے کان اور دل پر گویا کہ مہر لگی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کا نور ان کے سامنے ہے مگر وہ اسے دیکھتے نہیں، اس کی آواز حق جو وہ سنتے نہیں، اور اس کا پیغام دل کے اندر اتارتے نہیں، اور یہ سب اس لیے کہ سب کچھ دنیا ہی کو ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ فرمایا منکرین حق کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے پھر اس زندگی کے بعد کچھ نہیں، ہماری موت کسی حی و قیوم کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ دہر جو زمانہ ہے یہی ہمیں مارتا ہے، اور ہم مرنے کے بعد گل سڑ کر کے مٹی میں مل جائیں گے، یہ آخرت وغیرہ کچھ نہیں، حالانکہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہی قیامت میں سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ کفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے، ان کے کفر اور انکار کی فرمایا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ اور کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے اور کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے، اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس صورت کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کا وہی انداز اختیار فرمایا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اللہ بندوں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج تمہیں بلا دیا گیا ہے، تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر کے رہ گئے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔